And a very warm welcome to the show. मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और रावलपिंडी में आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई की झलक भी दिखाई दी। कुछ बहुत ऐसे मामलात हुए जो कि शायद नहीं होने चाहिए थे। हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का जिक्र ना होने पर अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया, जिस पर नतीजा ये निकला कि एहतजाज मुलतवी हो गया, इजलास मुलतवी हो गया। बाद में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि भारत के इस अमल के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत दोबारा आजाद कश्मीर में हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। माइट इज राइट, पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन को ही करता हूं, इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं था, इनको भी पता है। तो अब जब ये उनको ओप्रेस करेंगे और ज्यादा जुल्म करेंगे, उसका जब रद्द अमल आएगा, मैं आज कह रहा हूं, इसलिए ये सीरियस है। इन्होंने हमें ब्लेम करना है, इन्होंने एक और भी चीज करनी है। इन्होंने, मुझे अब खौफ है कि इन्होंने कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग करनी है। इन्होंने वहां लोगों को कोशिश करना है कि लोग वहां से निकाल ले ताकि दूसरी मेजॉरिटी हो जाए और वो जो बाकी लोगों को गुलामी के लिए दब जाएं। ये सारी जब चीजें करेंगे और ये पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को ये इल्म क्यों नहीं हो सका कि भारत ये कदम उठाने वाला है। लेट्स वॉच द ऑपोजिशन लीडर। हम माजी से सबक सीखें, हम होश के नाखून लें और हकायक को जानें, झूठ के दफ्तर बंद करें और सच बोलना हम शुरू करें तो इंशाअल्लाह हमारी तमाम बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर कि आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कि किसी की दिल आजारी हो, क्योंकि हमने दुनिया को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने एक पैगाम देना है और इसके लिए हमें अपनी जो हमारी कमजोरियां हैं उनको हम उनकी निशानदेही करके उनको ऊपर हम अबूर हासिल करें। ये बात अब बड़ी वाज़ेह है कि जो नरेंद्र मोदी सामने किया है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अगर आज ऑपोजिशन लीडर ये बात प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि उनको पता क्यों नहीं चल सका, तो ये बात तो वो उस मैनिफेस्टो में भी कह चुके हैं नरेंद्र मोदी। जिस वक्त यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को भी नहीं कोई ख्याल आया कोई इक़दामात लेने का प्रीएम्प्टिव, ना इस गवर्नमेंट को कोई ख्याल आया प्रीएम्प्टिव इक़दामात लेने का। लेकिन मसला ये है कि इसमें ऑन बोर्ड कौन कौन था। एक सवाल जो अपोजिशन उठा रही है कि क्या अमेरिका को इस हवाले से बता दिया गया था। भारत की कुछ अखबार भी ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका को ये बात पहले ही बता चुके थे नरेंद्र मोदी को वो ये करने जा रहे हैं। लेकिन अगेन आई विल स्ट्रेस कि ढकी छुपी बात तो है ही नहीं। नरेंद्र मोदी तो पहले दिन से अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, अपने जलसों में, हर जगह वो ये बात कहते थे कि मैंने ये करना है। दिस वाज द सॉल्यूशन जो उन्होंने शुरू से चार्ट आउट किया हुआ था, उन्होंने तो उस पर अमल किया है। सो कोई छुपा कर उन्होंने ये बात नहीं किया, लेकिन इम्प्लीकेशंस उसकी क्या है वो बड़ी अहम है। डॉक्टर शहबाज गिल, आई विल स्टार्ट विद यू। ऑपोजिशन शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खिताब में कहा कि हमारी शारक पर हाथ डाल दिया है नरेंद्र मोदी ने और उसका जवाब देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा भी उनसे कि आप क्या चाहते हैं कि मैं हमला कर दूं। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज उठा सकते हैं एंड यही लिमिटेड ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं जो सारी बात है। इसमें हमें इस पूरे तनाज़ुर में देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन हुई क्या।
तक आप शहबाज शरीफ मैंने ख्याल कि आज वो PMLN के वोटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अपनी फैमिली लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें बिलावल हों या वो हों, उनकी जो करप्शन में उनकी पकड़ दकड़ है उसको, जो मुस्लिम लीग नून का आम वोटर है या इनका आम ओहदेदार है, वो इस तरह की फजूलियात और ऐसी फजूल बातें किसी सूरत भी आज ना सोच रहा होगा। पार्टी डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भरपूर तरीके से एक कौमी रिएक्शन देना चाहता होगा। जो वो बहुत सारी बातें एक दूसरे के ऊपर जुमलेबाजी थी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आप जब पार्लियामेंट में होते हैं और ऐसी चीज़ के ऊपर आप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करते, आप एक कंपोज और कंपोजर के साथ जवाब देते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तान को पता है कि उनकी क्या ऑप्शंस हैं। एक हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर उसमें से बहुत सारे ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आपके शो पर डिस्कस किए जाएं। आपके शो पर जो तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं उनके रिपरकशंस हैं, वो टेप हो रही हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी जो तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं वो टेप हो रही हैं, उसके रिपरकशंस हैं। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी सारी, आपको मोदी ने बताया था कि उसने ये करना है, मोदी ने इसका ऐलान, हाँ, उनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन क्या मोदी के बार कह रहे थे मैं करूंगा ये, he was open about that. Listen, चुप करनी हुआ। I hope you followed him जब वो जलसे करते थे या तकरीर करते थे, या उनका मंशूर देख लें, जी, उसमें ये लिखा हुआ है। मुझे पता है फरिया, इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी के मंशूर में लिखा हुआ है। जी फरिया, मैंने इसीलिए मैनिफेस्टो का वर्ड यूज किया। मैंने कहा ये उनके मैनिफेस्टो में था कि उन्होंने ये करना है, लेकिन उन्होंने कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये तो महबूबा मुफ्ती को भी नहीं पता था, जो वहां रहती हैं, जो पार्ट एंड पार्सल थी उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो सो कॉल्ड वहां पे बना हुआ था उसका। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह की बयानबाजी इस टाइम आपको, मुझे, शहबाज शरीफ साहब को या किसी को करने की जरूरत नहीं है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। देखिए, हमारे पास करने को लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन डेफिनेटली हैं, और उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है। अगर आप बता दीजिए मुझे कि इससे पहले जब वो मैनिफेस्टो में कह रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कह सकते हैं, वो ये कहेंगे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। अगर वो ये कहेंगे तो हम सफारतकारी में लोगों को जाके ये बात बताएंगे, हम उनके साथ प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, हम हमला तो नहीं कर सकते ना इस बात के ऊपर। क्वेश्चन वाज कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, आप बताइए ना, आप जब अभी शुरू कर रही थी शो तो आपने ये कहा कि ना इस गवर्नमेंट ने कुछ किया ना पिछली गवर्नमेंट ने कुछ किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैनिफेस्टो में ये था कि 370 खत्म करेंगे और ये मोदी मैनिफेस्टो में लेके आया था, तो कौन सा ऐसा काम है 9 महीने में जो इस गवर्नमेंट को करना चाहिए था जो नहीं किया? आपने सुना गलत है। प्लीज लिसन केयरफुली शहबाज गिल साहब। ऑल आई सेड वाज एज एन आंसर टू द ऑपोजिशन लीडर। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो मैंने उनको याद दहानी कराई है कि सर पिछले मैनिफेस्टो में भी यही था, आपने भी कुछ नहीं किया। ये दिस इज आपने बिल्कुल ऐसे ही कहा, लेकिन शुक्रिया, आपने मेरी बात को इंपॉर्टेंस दे दी। मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपसे पूछा, आपके पास ऑप्शन। जी जी, मैं बताता हूँ। आपने बिल्कुल कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने भी कुछ नहीं किया। ये आपका पूरा सेंटेंस था, रिकॉर्डेड होगा, निकाल के देखिए। आगे चलते हैं ना, चलिए सर आप करके दिखाते हैं, आपके पास वक्त है, क्या कर सकते हैं। आगे चलते। देखिए, हमारे पास 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनको यूटिलाइज करेंगे। एक है कि हम यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे जाएंगे, हम जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनको एंगेज करेंगे और ऑलरेडी कर रहे हैं। OIC को एंगेज करेंगे, हम इंडिया के साथ जिस भी जगह पर हम अपना प्रेशर बिल्ड कर सकते हुए हम वो करेंगे और हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होंगे। ये कश्मीरी अवाम की इंडिजिनस उनकी एक तहरीक है जिसको इंडिया इस तरीके से दबा नहीं सकती। आपको और मुझे इस टाइम जो अंडरस्टैंड करने की बात है कि हमें फ्रस्ट्रेट होकर इसके हल निकालने की यहां पर बातें नहीं करनी। हमें फ्रस्ट्रेशन में ये नहीं कहना, मैं अब आपको ये कहूं हम तो जी कुछ नहीं कर सकते, या मैं ये कहूं हम तो इंडिया पे हमला कर देंगे। दोनों गैर जिम्मेदारी की बातें हैं, दोनों गैर जरूरी बातें हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को गवर्नमेंट यूटिलाइज कर रही है, करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि दुनिया के सामने मोदी का जो फाशिस्ट एक उसके व्यू पॉइंट्स हैं और जिसको उसने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है उसको दिखा सके और इसके रिपरकशंस जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहे वो करे। देखिए, सफारतकारी में 2 लेवल्स होते हैं या आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस में 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं और दुनिया को एंगेज करते हैं और उन्हें बताते हैं। दूसरा लेवल होता है जब फॉर्मली जंग लग जाती है तो आप जंग लड़ते हैं।
ابھی ہم دونوں ملکوں کے درمیان ٹھیک ہے۔ اس طرح سے فارمل جنگ نہیں ہے. ہم جو سفارتکاری اور دنیا کو باور کروانے کی باتیں ہیں اس پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہ بھی بھرپور کام کر رہی ہے, اور ہماری جو افواج ہیں وہ ملک کے دفاع کے لیے اور ایسی تمام صورتحال کے لیے آپ نے دیکھا انہوں نے بھی کور کمانڈر کانفرنس کی. تو تمام ادارے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک اس میں انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر تھوڑی سی فرسٹریشن پھیلائی جا رہی ہے. ٹف ٹائم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹف ٹائم ہے ہم پہ ایز اے نیشن. ہم یہ کسی نے مجھے یا آپ کو پسند نہیں ہے کہ یہ ٹائم ہوا ہے, نہ میرے پسند کی بات ہے کہ مودی نے یہ گھٹیا حرکت کیا, نہ آپ کے پسند کی. لیکن قوموں پہ ٹف ٹائم آتے ہیں, انہیں بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ, کمپوزر کے ساتھ, گریس کے ساتھ ان میں سے نکلا جاتا ہے. اور یہی اس ٹائم وقت کی ضرورت ہے کہ ہم فرسٹریٹ ہو کر ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں کیا, یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. ہمارے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جتنی سپیس ہے انشاءاللہ پوری یوز کریں گے. اور مودی کو یہ پتا ہونا چاہیے پاکستان, اگر میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں, پاکستان اگر اپنا ہمیں 100% دینا چاہیے, اپنا دیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر پاکستان کسی وجہ سے اگر ہمیں کوتاہی ہوئی نہ بھی دے سکے تو مودی تب بھی کشمیر کو دبا نہیں سکتا. وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبا نہیں سکتا, کیونکہ یہ کشمیریوں کی انڈیجنس ایفرٹ ہے. آزادی کی کبھی کسی تحریک کو اس طرح کے بھونڈے طریقوں سے کوئی دبا نہیں سکتا ہوتا. یس, اوکے. نال حق کاکر صاحب, آپ کیونکہ ممبر بھی ہیں سینٹ کے, کتنا اہم ہے یہ جو ہم جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہے, اور کیا ہم پیغام دے پائیں گے بھارت کو تھرو دس سیشن؟ فریہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ہندوستان جو اپنا آکوپیشنل سٹیٹس تھا اس کا فور لاسٹ 70 ایئرز ان اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے اس نے ایک دھاگے کا رشتہ باندھا ہوا تھا آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اس دھاگے کو آج ہندوستان نے خود توڑا ہے. ٹھیک. ہمارے نزدیک ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان 370 یا 35A کے اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ ہمارا کلیم جموں اینڈ کشمیر ایز اے ہول ریجن پہ, ریاست پہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس ان ریزالوڈ ہے. جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں اس کے تحت پلیبسائٹ ہونا چاہیے. پلیبسائٹ اس لیے ہونا چاہیے کہ پیپلز ول شوڈ بی نون. جو ایکسیشن کا انسٹرومنٹ تھا وہ غلط انداز میں یوز ہوا ہے اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ریفلیکٹ پیپلز ول. ٹھیک. لہٰذا ہماری صحت پہ اور کشمیریوں کی صحت پہ اس طریقے سے اثر نہیں پڑا. I think very interesting point. ایک وقفے پہ جانے کے لیے ایک چیز ہے, صرف اور صرف وہ کشمیری جو ہندوستان کے ساتھ ایک لوز ریلیشن شپ رکھنا چاہتے تھے ان کو مایوسی ہوئی ہے, اور ان کو مولانا ابوالکلام آزاد کی جگہ آج قائد اعظم محمد علی جناح یاد آ رہے ہیں. اوکے, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ کیا فرق پڑا ہے اس معاملے سے جو آج ہوا ہے. کاکر صاحب نے ایک بڑا اہم اینگل اٹھایا اس حوالے سے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. چین نے بھی لداخ کو بھارت میں ضم کرنے کے عمل کو مسترد کر دیا ہے, اور بھارت کے اندر بھی ہم آوازیں دیکھ رہے ہیں ڈسینٹ کی آ رہی ہیں. کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ جموں کشمیر کو یک طرفہ طور پر تقسیم کرنے, عوامی نمائندوں کو قید کرنے اور آئین کی خلاف ورزی سے قومی یکجہتی میں اضافہ نہیں ہوگا. بھارتی قوم زمین کے پلاٹوں سے نہیں عوام سے بنی ہے. اختیارات کا ناجائز استعمال قومی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب کرے گا. صدیق فاروق صاحب, آج جو شہباز شریف صاحب کا موقف تھا کہ سٹرونگ سٹانس لیا جائے. سٹرونگ سٹانس تو ہمارا کشمیر پہ تو ہمیشہ سے سٹرونگ سٹانس ہی رہا ہے, لیکن سجیشنز کیا ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ جو ابھی آپ نے ایک ذکر کیا نا کہ بھارت کے اندر مودی کے اس فیصلے کے خلاف ایک رد عمل, اور بھارت کی بہت بڑی پارٹی جو بلکہ تحریک آزادی جو تھی انگریز کے خلاف چلانے والی کانگریس, اس نے ایک سٹینس لیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ بھارت کے اندر یہ جو اپوزیشن ہے یہ ایک ہوا کا تازہ اور اچھا جھونکا ہے. مجھے اس پہ کافی بھروسہ ہے کہ وہاں کا میڈیا, وہاں کی اپوزیشن, وہاں کے جو ہیومن رائٹس
की बॉडीज हैं जो काम कर रही हैं, वो जितना आगे बढ़ेंगी। बट सर मीडिया हार्डली, बहुत ज्यादा मीडिया के ऊपर भी प्रेशर है, उनकी अपोजिशन के ऊपर भी प्रेशर है, ये भी रियलिटी है भारत की। मैं एक बात मैं ये करूंगा, काफी प्रेशर डाला। दूसरी बात ये है कि मोदी के इस फैसले पर वहाँ की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उनके साथ है। ठीक। अच्छा, ये जो बात आज यहाँ पाकिस्तान में अपोजिशन ने की, और मुझे बहुत अफसोस है कि शहबाज गिल साहब ने जो बातें की हैं, हमें अपनी गलतियों का मुहाकमा, या तो आप इसको इन कैमरा करते ताकि अपनी गलतियों का हम उस पर क्रिटिसिज्म भी करते, और इवेंचुअली या फाइनली हम जो मौक़िफ़ लेके बाहर आए हैं कि आप आगे बढ़ें, हम आपका साथ देंगे वज़ीर आज़म साहब, और मुल्क के मफाद और कश्मीरियों के लिए जो भी आप इत्तेफाक राय से कोई पॉलिसी बनाएं, हम उसका साथ देंगे। ये बात तो ये हुई ना, जो यहाँ से मैसेज गया है, ये मैसेज भी गया कि जी हम आखिरी हद तक जाएंगे। जैसे आखिरी हद तक जाने का मतलब समझते हैं, 3 ऑप्शन है ना जी, या मुज़ाकरात, वो तो इस वक्त कोई बात नहीं है। दूसरा यह है कि सफारती जिद्दोजहद कुछ हम करें, ठीक है। तीसरा यह है कि हम जंग की तरफ चले जाएं, और एक यह है कि हम अपने होम ग्राउंड पे हम जलसे भी करें, जुलूस भी करें, ताकि हमारे अपने लोग मुतमईन रहें, और बाकी हम खारजा महाज पे क्या करते हैं, कितनी हमें उसमें सपोर्ट मिलती है, ये देखने की बात है। क्योंकि हमारी OIC जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इंडियन वजीर खारजा को अपना चीफ गेस्ट भी बना लिया। तो बहुत कुछ देख के हमने, बिल्कुल ठीक है, जज्बात की राह में नहीं बहना, लेकिन साथ ये बात भी है कि हमने तो ये तवक्को की थी कि मोदी इलेक्ट होगा तो उससे ही मुज़ाकरात होंगे और मामलात ठीक होंगे, वो नहीं हो सका। और ये बात आपने दुरुस्त की, और मैंने भी 1-2 दिन से मैं ये लगातार कह रहा हूँ कि भाई पहली बात ये है कि मोदी ने ये बात छुपाई नहीं, उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और उन्होंने अपना अमरीकी सदर को हमारे वजीर आजम के दौरे से पहले बता दिया था कि हम ये आर्टिकल 370 को खत्म कर रहे हैं। राइट, ठीक है जनाब। तो फिर क्या ये हमें क्यों धोखा दिया गया? सही। जी मुज़ाकरात करेंगे और मैं मीडिएटर के तौर पर काम करने के तैयार हूं, तो ये बात ठीक नहीं है। हमें अपनी गलतियों का मुहाकमा करना है और हमें सही स्टैंड लेना है, किस हद तक जाना है। ये बात दुरुस्त है कि क्या आप बर्रे सगीर जंग का मुतहमिल हो सकता है, हम जंग करेंगे, और ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम टीपू सुल्तान की मिसाल दें, हम महमूद गजनवी की मिसाल क्यों ना दें। ओके, जहां हमने बात की कि भारत के अपने अंदर इस पे आवाज उठाई जा रही है, साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने भी आर्टिकल 370 के खात्मे को कहा है कि ये गलती है। लेट्स वॉच हिम। साहब, इसी से अगर आगे लेके चलें तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी आज ये कह रहा है कि देयर इज स्टिल अ गुड चांस दैट द चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल एंड अप बिफोर इंडिया सुप्रीम कोर्ट। शायद सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल आ गया हो। आपको क्या लग रहा है आगे क्या होगा? विल मोदी गेट अवे विद इट? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मेरा ख्याल है इस मामले में उनकी एक मसला ज़ेर बहस है, और आप ये देखें कि ख़ुद कांग्रेस के अंदर भी इस मसले पे थोड़ी सी तकसीम पैदा हुई है। उनके 2-3 लोगों ने इस्तीफ़ा भी दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि हमें बीजेपी के इस इक़दाम की मुखालफत करके अपनी पार्टी को मज़ीद बर्बाद नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है कि इस वक्त वहाँ की पार्लियामेंट लोकसभा में बीजेपी और उसके RSS शिवसेना जो है उस मिला के कोई 65 से 70% के करीब जो नशिस्तें हैं उनके पास हैं। तो जब तक मोदी की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत कुछ हो सकेगा। हमें बताया गया है कि वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं। हिंदू अखबार जो है, कुछ और इदारों ने भी इसके हवाले से इज़हार ख्याल किया है, बड़ी तनकीद का मुजाहरा का इजहार किया है। लेकिन इस वक्त आप देखिए, अगर जिस पार्टी के पास या जिस इत्तेहाद के पास 2/3 के करीब अक्सरियत होती है, वो फिर ऐसे ही फैसले करते हैं। वो फिर अपने मंशूर में किए गए वादों पे अमल दरामद ज़रूर करते हैं, कोशिश ज़रूर करते हैं। अब मसला जो बार बार यहाँ पे बात हो रही है कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान क्या कर सकता है, ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, इस वक्त हमारी आज भी बड़ी सीनियर लेवल पे अमेरिकन से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप तो बज़ाहिर कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, इंडिया भी हमारा पार्टनर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप इस दोस्ती का हक निभाएंगे या उन करारदादों का जिन पे आप लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में दस्तखत किए हुए हैं। इसमें मसला पाकिस्तान या भारत का साथ देने का नहीं है,
مسئلہ ان قراردادوں کا ہے جو کشمیریوں کے حق میں 1948 اور 1949 میں ہوئی، جس کے تحت جو UN کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے جس پہ بھارت پابند ہے مارچ 1951 کا، اور اس میں تمام تر معاملات کو کشمیر کی جو ریاستی اسمبلی ہے، ریاستی حکومت ہے، اس کے تابع کیا گیا ہے۔ تو اور ان معاہدوں کی، ان قراردادوں کی حیثیت عملاً ایک بین الاقوامی قانون کی ہے۔ اب اسی لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کو، دفتر خارجہ کو انتہائی مد و شد و مد کے ساتھ یہ پوچھنا چاہیے ان تمام ملکوں کے ساتھ بشمول امریکہ کے، کہ کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی جو بنیادی حیثیت تھی، جس کو کہتے ہیں پرائمیسی آف UN ریزولوشنز، کیا آپ نے اس کو بھارت کے ساتھ اپنی دوستی کی نظر کر دیا ہے؟ یہ ایک اتنا بڑا ایک سوال ہے جس کو جتنا آپ اٹھائیں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ اس سے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا، اگر بھارت نے یہ کر دیا ہے، اپنے آئین کی، بین الاقوامی قانون کی، اقوام متحدہ کی خلاف ورزی کی، تو جو ریاستیں ہیں بڑی، وہ اگر اس کو قبول کر لیں تو ہم پھر پاکستان کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ جرمنی ہمارا دوست ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے؟ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ بڑا سلیکٹیو استعمال ان قراردادوں کا کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کے اقتصادی مفادات وابستہ ہیں، جہاں پہ ان کے، چونکہ چین کے ساتھ بھارت کے خلاف انہوں نے چین کے خلاف بھارت کو ملا کے اپنا ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے، وہاں پہ آگے اگر یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ڈیلیما ہے، کرائسس ہے، اور اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں تو کشمیر کمیٹی کے آپ کو پتہ ہے کون کون سربراہ تھے، ایک کس حکومت نے کس کو بٹھایا، وہ ایک قوم کے پیسے تھے، لوگوں کی محنت کی کمائی کے، وہ ان کی عیاشیوں پہ لگتے رہے ہیں، وہ کوئی کشمیر کا مسئلہ اس سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ ابھی امتحان ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حق میں کس حد تک بین الاقوامی رائے کو ہموار کرتے ہیں۔ رائٹ، جو آپ بات کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب نے جو بات کی، یہی بات نیو یارک ٹائمز میں بھی لکھی گئی ہے، انہوں نے کہا the United States and China must not allow Kashmir to become a pawn in their ongoing disputes. On the contrary, the United States, China, the United Nations and other powers with over India and Pakistan must urgently do what they can to prevent India's folly from escalating into a perilous and unpredictable regional crisis. So یہ بات امریکن حلقوں میں اگر کہی جائے یا دیگر حلقوں میں کہی جائے، دنیا کے لیول پر اٹھائی جائے، یہی بات کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ ہم اس کو ہر جگہ اٹھائیں گے۔ I'll come to you گل صاحب کہ اس میں جو سب سے اہم آواز ہے وہ کشمیریوں کی ہے۔ شہباز گل صاحب کے پاس آواز نہیں جائے، so I'll come to کاکر صاحب۔ جو کشمیریوں کی آواز ہے وہ اس میں سب سے اہم ہے، اور جو کہ ہم اس کو سن ہی نہیں سک رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کہاں سے آگے آئے گا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ڈٹرمننگ فیکٹر ہے، وہ کشمیری ہے۔ اور کشمیری جب ہم کہتے ہیں اس کی بڑی ہسٹوریکل کانوٹیشن موجود ہے، جموں کے رہائشی، لداخ کے رہائشی، ویلی کے رہائشی، آزاد کشمیر کے رہائشی، گلگت بلتستان کے رہائشی، یہ پورا خطہ کشمیر کہلاتا ہے یا کشمیری کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ ظاہر ہے ریلیجس لائننگ بھی ہے، بدھسٹ موجود ہیں، ہندو پنڈت موجود ہیں، اکثریتی مسلم علاقے ہیں جو کہ مسلمانوں پہ ان کی آبادی مشتمل ہے۔ ان تمام لوگوں کی مختلف النواع آوازیں ہیں، مختلف ڈائریکشن کی آوازیں ہیں۔ یہی ڈٹرمن کرنا تھا کہ یہ اپنے مستقبل کو، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو کس طریقے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اپنا مستقبل چوز کیسے کرتے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹک ہے، یہ لیگل ہے، یہ مورل ہے، یہ ہیومن ہے۔ بدقسمتی سے ہندوتوا کی فلسفی ان تمام کور ویلیو سسٹم کو ڈینائی کر رہی ہے، اور اس ڈینائل میں جس طرح بھی آپ نے چدمبرم صاحب کی پریس کانفرنس دکھائی، مجھے یہ خطرہ دکھائی دے رہا ہے کہ براہمن راج جو ہندوستان کا فیوچر بنتا جا رہا ہے، یہاں پہ سکھ، یہاں پہ دلت، یہاں پہ آدیواسیز، یہاں پہ مسلمز، یہاں پہ کشمیریز، یہاں پہ اور بہت ساری آئیڈینٹی کے تحت جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کا درجہ اگر وہ قبول کرتے ہیں ود ان انڈیا تو ان کو ایکسیپٹیبل ہوگا،
اور ریجن میں بھی وہ سپرمسٹ برہمن کا جو راج ہے اس کا خواب دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا. دس از ویری ڈینجرس ٹینڈنسیز. یس، تو یہ ڈینجرس ٹینڈنسیز بڑے عرصے سے، خاص طور پہ مودی صاحب کی شخصیت میں، جو گجرات رائٹس کے بعد سے ہی بار بار وارن کر رہے تھے، انڈین اینالسٹ ہی کر رہے تھے اس کے حوالے سے بات چیت. مگر میں نے ذکر کیا کہ کشمیری قیادت کی آواز چن چن کے دبائی جا رہی ہے. فاروق عبداللہ صاحب کے حوالے سے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے ان کو نہیں گرفتار کیا. خود فاروق عبداللہ صاحب نے بھارتی ٹیلی ویژن پہ اس کا پتہ چاک کیا. لیٹس واچ ہم. فاروق عبداللہ صاحب نے جب انٹرویو دیا تو انہوں نے اس وقت کی بات کہی کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ، مجھے رکھا گیا کسٹڈی میں. ہم باقی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں. سو شہباز گل صاحب، یہ بات آج کہی گئی، یہی بات اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل فورم پہ ہم آواز اٹھائیں گے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم پر مت جائیں، لیکن کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کیسے شو کرے گا پاکستان؟ کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بڑی کڑی نظر بھی ہے پاکستان کے اوپر، الزامات بھی ہیں کہ ہم شاید مدد کرنے سے آگے تک جاتے ہیں. الزامات انفارچونیٹلی انٹرنیشنل دنیا لگاتی رہی ہے ہمارے اوپر. سو ہم کیسے سولیڈیرٹی دکھائیں گے؟ فریہ دیکھیے، اس میں ایک تو جیسے آپ کے دوسرے پارٹیسپنٹس نے بات کی، آپ نے بھی بات کی کہ اس میں جو انڈیا نے جو میں کہوں گا سب سے بڑی مسٹیک کی ہے، آپ نے چائنا کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھی ابھی جو آئی ہے. چائنا نے بھی اسی طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے جس طرح کا کسی بھی ذمہ دار ملک اور ہمسائے کو کرنا چاہیے تھا. جو انڈیا کا یہ ایک ایکٹ تھا آف ایگریشن، میں اسے کہوں گا. لیکن اس میں جو انڈیا نے اپنا نقصان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جو چھوٹی سی تعداد میں کچھ کشمیری کسی وجہ سے بھی اپنے ذاتی مفاد یا کسی وجہ سے بھی، ان میں سے چند پولیٹیشنز کی میں بات کر رہا ہوں، کشمیری پولیٹیشن، وہ انڈیا کے سسٹم کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے چل رہے تھے کسی باوجود مجبوری. انہوں نے ان کو بھی مجبور کر کے کارنر کر دیا کہ اب وہ جو اکا دکا کوئی آواز تھی وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گی، آئندہ ان پہ یقین نہیں کرے گی. تو انڈیا نے جو کیا ہے وہ یہ کہ اسی طریقے سے جیسے اگر آپ ایک جو انہوں نے پاس کرنے کی کوشش کیا، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انہیں پروونشل اسمبلی جو اسٹیٹ کی اسمبلی تھی اس سے انہیں چاہیے تھا اس کی پہلے اپروول، جو کہ وہ بھی نہیں لی گئی. گورنر کے سگنیچرز یا شاید اس کے تھرو کر کے تو اس کو ایک انفیئر طریقے سے لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں کشمیری جو ہیں وہ ریزیلینٹ ہیں، انہوں نے اپنی ریزیلینس آلریڈی پروو کر دی ہوئی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان پہ بہت سارے الزامات لگائے گئے اور بہت سارے پچھلے 10-15 سالوں سے پاکستان شاید اس طریقے سے کشمیر کو سپورٹ نہیں کر رہا جیسے پہلے کرتا تھا. پچھلے 10-15 سالوں میں بہت ساری ایسی چیزیں جہاں سے یہاں سے بھی کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے کشمیر جانا چاہتے تھے یا جاتے تھے. اب پاکستان سے ایسا کوئی پاکستانی جو نہیں، تو یہ کمپلیٹلی کشمیر کی اپنی پچھلے 10-15 سالوں میں انڈیجنس فائٹ تھی جو کہ وہ بہت اچھے طریقے سے پٹ اپ کر رہے تھے. اور 2011-12 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے، اور پھر برہان وانی کو جب شہید کیا گیا اس کے بعد جو موومنٹ آئی ہے کشمیر میں وہ انڈیا سے نہیں سنبھل رہی تھی، اور اسی فرسٹریشن میں انڈیا نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوگا کیونکہ کشمیری بہت ریزیلینٹ ہیں اور وہ یہ پروو کر چکے ہیں اوور دا ڈیکیڈز کہ ان کی کسی بھی جو موومنٹ کا کوئی بھی سائیڈ ہے اس کو انڈیا دبا نہیں سکتا. اب پاکستان کو بہت محتاط طریقے سے دو کام کرنے ہیں. ایک تو ہم نے پوری دنیا کو باور کروانا ہے کہ یہ جو تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور شری لنکا اور پھر چائنا بھی ساتھ ہے، یہ بہت بڑا آبادی کا چنک جو ہے دنیا پوری کی آبادی کا، یہ یہاں پر بستا ہے. اور اس پوری دنیا کی میں تو کہوں گا آدھی سے زیادہ آبادی یہاں بستی ہے. تو یہ آدھی سے زیادہ جو آبادی ہے اس پوری کی جو سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اس کو ایک مودی جیسا فاشسٹ آدمی جو ہے وہ ایٹ رسک ڈال رہا ہے. اور جب یہ آدھی سے زیادہ دنیا کی ڈال رہا ہے تو اب سوچئے باقی دنیا کی بھی. تو میرے خیال میں مودی کی اس حرکت سے ایک تو انڈیا کا مکروہ چہرہ جو وہ عیاں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کو اپنا حق اور اپنا ایکسپریشن دینے کا اور انٹرنیشنل لیول پر موقع بھی ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ سختیاں بھی آئیں گی، میں اگری کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس کو مل کے فیس کریں گے. یس، it could go either way. یا تو فل اسٹرینتھ دکھا رہا ہے بھارت
کیا دبا دے گا آواز کو, یا آواز جو اٹھی ہے بہت زیادہ, کچھ اینالسٹ کہتے ہیں کہ برہان وانی کے بعد جو زبردست سرج آئی اس موومنٹ میں, اس سے 100 ٹائمز زیادہ سرج آئے گی ان اقدامات سے, بٹ دیز آر جسٹ انالیسز ایٹ دا مومنٹ. ہوگا کیا؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر. اینڈ ویلکم بیک. امتیاز گل صاحب, یہ جو بات ابھی کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ بھارت کے اندر نریندر مودی صاحب کے حوالے سے بار بار وارن بھی کیا گیا, لیکن دا فیکٹ از وہ دوبارہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں. فیکٹ از ان کی جو بھی رائٹس جیسی بھی پالیسیز ہیں اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے بھارت میں. تو یہ کتنا, آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ایک ہٹلر کی طرح کی رجیم ہے, اس سے آپ وارننگ ہونی چاہیے, خطے کے لیے خطرہ ہے. لیکن بھارت کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے لیے خطرہ ہے, یا انٹرنیشنل دنیا کو لگ رہا ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی تو کافی ریسپروکیٹ کیا جا رہا ہے مودی صاحب کو؟ دیکھیے, بی جے پی سے زیادہ آر ایس ایس اور شیو سینا جیسے لوگ ہیں جو کہ اکھنڈ بھارت پہ یقین رکھتے ہیں, جن کے نزدیک بھارت صرف اور صرف ہندو مت کے لوگوں کے لیے ہے. وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی دوسری قومیں, ہمارے خاص طور پہ مسلمان, کہ یہ تو باہر سے لائے گئے تھے. بلکہ گزشتہ دنوں سابقہ ہمارے سفیر ریاض کھوکھر صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ میں 10 سال بھارت میں گزارے اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ قائد اعظم نے ہم نے کتنا بڑا تحفہ دیا تھا پاکستان کی صورت میں. کیونکہ وہاں کہتے ہیں ہر مسلمان کو جتایا جاتا ہے, محسوس کرایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, یعنی آپ انڈین تو ہیں لیکن آپ مسلمان ہیں, یعنی کم تر درجے کے شہری ہیں. تو یہ سوچ کافی وہاں پہ سرایت کرتی جا رہی ہے. اور اب تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ امریکیوں نے اور دوسرے یورپی ملکوں نے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ایک ٹرمینالوجی اصطلاح کی تھی, کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم, CVE. تو میں نے آج امریکی جو اعلیٰ عہدیدار تھے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا بھارت کے لیے بھی آپ یہ ٹرمینالوجی, یہ اصطلاح اور اس قسم کے پروگرام آپ لا رہے ہیں, جس طرح وہاں پہ غیر ہندو اقلیتوں پہ تشدد ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کتنے 37-38 لوگوں تو انہوں نے ویسے ہی مار دیا ہے تشدد کر کے. تو بنیادی طور پہ امریکی عہدیدار نے کیا کہا اس کے جواب؟ نہیں, وہ انہوں نے ابھی کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی وہاں پہ جمہوریت ہے, وہاں پہ ڈسکورس چل رہا ہے, اخباروں میں بھی باتیں آ رہی ہیں, تو امید ہے کہ یہ ہوگا. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. کانگریس جو ہے وہ اپنی اکثریت تو کیا, ان کے پاس تو بہت کم تعداد رہ گئی ہے. موجودہ حالات میں اگلے 4-5 سال تک مجھے صورتحال میں کوئی تبدیلی زیادہ نظر نہیں آتی ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہرحال ایک سفارتکاری کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اب تک ہم جس انداز میں سفارتکاری کی ہے پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ناکافی تھی. ہمارے سیاستدانوں کو بھی, ہمارے فوج کو بھی کافی کچھ ابھی کام کرنا ہے اس حوالے سے. آج پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے وہ بھی, اس میں بھی کافی سراہات کشمیر کے مسئلے کا ہے. تو ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کے, یہ بڑا اچھا ہے, میں آخری آدھے منٹ میں بات کروں گا کہ یہ ریٹائرڈ جرنیل, سفارتکار, ہمارے اپوزیشن کے سیاستدان, ہمارے کچھ میڈیا کے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں, ان کے لیے بڑا اچھا ہے, یہ بڑی کمفرٹیبل زندگیاں گزار رہے ہیں. اور ان کے لیے بہت اچھا ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے کہیں کہ جی ہم آخری حد تک جائیں گے, ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. خدارہ اس معاملے میں ذرا سا اپنے دوست ملک چین کے ساتھ مشورہ کر لیں. صرف جذبات کے ذریعے اگر ہم نے کوئی کام کیا, اس کا شاخسانہ اس ملک کے عوام کی 22 کروڑ عوام کی اکثریت بھگتے گی. یہ لوگ تو کوئی ریٹائرڈ اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں, اچھی تنخواہیں, پینشنز ان کو مل رہی ہیں, ماشاءاللہ اچھے گھروں میں رہتے ہیں. تو انہیں خدارہ اس ملک کے عوام پہ کچھ طرز کھائیں اور جذباتی باتوں کی بجائے دانش مندی کے ساتھ اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں. جذباتی معاملات کے بغیر جذبات کیسے نکال سکتے کشمیر؟ جذبات ہوتے ہیں لیکن ان کو کنٹرول میں بھی رکھنا ہوتا ہے. جذبات اپنے موقع پر اگر سامنے آئیں عقل کے ساتھ ٹھیک تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ تو کچھ بھی نہیں. جو بات امتیاز گل صاحب نے کی ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ امریکہ میں سوال یہ بتائیں جی امریکہ پر جا کر کہیں امریکہ, بھائی امریکہ کا حال یہ ہے کہ 1984 میں جب پاکستان ساری دنیا کے ساتھ جانیں بھی پیش کر رہا تھا, نقصان برداشت کر رہا تھا, اور انڈیا USSR کے ساتھ کھڑا تھا بالکل ساری دنیا کے اپوزٹ, اور 1984 میں اس نے سیاچن پر قبضہ کر لیا. امریکہ سمیت کسی نے ہماری مدد نہیں کی, نہ ہمیں سیاچن لے کر دیا. میں یہ سامنے رکھیں, اس وقت پتہ نہیں امریکہ کیا کیا بات کرے گا.
ابھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا وہاں جمہوریت ہے, وہاں بات ہو رہی ہے, دیکھا جائے گا. اب کیا میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں بھارت کے اندر اگر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت, میں یہ کہوں گا کہ وہ کچھ اثر کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کا دباؤ ہم کس انداز میں, کس حد تک سامنے, اگر کبھی امت کا تصور ہے کہ یہ مسلم امہ ہے اور OIC کے اتنے ممالک ہیں اور ان میں جو انڈینز ہیں کروڑوں روزگار ان کو ملا ہوا ہے, ایک دفعہ اگر وہ واقعی مسلم امہ اگر کوئی چیز ہے نام کی اور وہ اللہ اور ایک رسول اور ایک کتاب کی بنیاد پر ان کو کہہ دیں کہ بھائی یہ کشمیریوں کا معاملہ جو ہے وہ پلیبسٹ انہیں دیں اپنا, اور نہیں تو ہم نکالتے ہیں. ورنہ پھر جس تنخواہ پہ ہم کام کر رہے ہیں شاید کرتا پاکستان کو. تیسری بات جو اس میں بہت اہم ہے, ہمیں اقتصادی طور پر, دفاعی طور پر بہت, اور اندر ہمارا کامل یکجہتی ہونی چاہیے یہ پاکستان کے اندر. اگر یہ تینوں چیزیں مل جائیں, دوستوں کی مدد حاصل ہو جائے, تو پھر تو ہم انڈیا کو واپس لے کے جا سکتے ہیں. ورنہ ٹھیک. کاکا صاحب یور سجیشن. دیکھیں جی, انٹرنل سٹرنتھ کے ساتھ آپ کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ بی جے پی انڈیا کو ہندو تھیولوجی میں کنورٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور کانگریس نے جو ہے وہ بی جے پی کا ہندو نیشنلزم اپنا لیا. دس از اے ویری ڈینجرس سچویشن. جو مین سٹریم اسپیس تھی وہ بہت زیادہ سکویز ہو رہی ہے انڈیا میں. انڈیا میں وائس آف سینٹی کو, سین وائسز کے لیے کوئی اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے, تو بہت زیادہ امید ہمیں ود ان انڈیا نہیں رکھنا چاہیے. یس, ہمیں ڈپلومیٹکلی, چاہے وہ GCC کنٹریز ہوں, چاہے وہ یورپین یونین ہو, US, چائنا, اگریسو ڈپلومیسی کے ساتھ وی شوڈ لیڈ ایوری کیپٹل, امپورٹنٹ کیپٹل آف دا ورلڈ, وی شوڈ لینڈ دیئر. ہمارے مشنز کو جو ہے نا پرو ایکٹیو رول اپنانا چاہیے. میڈیا پرسپشن ہمیں کرنا چاہیے. جو ہمارے پاس وینیوز اویلیبل ہیں, مشکل ایگزیکٹلی کمپریہنسو اپروچ, کافی سارے کام بہت مشکل, اور لگ یہ رہا ہے کہ یقیناً پرائم منسٹر نے تو اس خواہش سے کہ دوستی کریں, انہوں نے کہا مودی صاحب سے بات ہوگی جب دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. اب لگ رہا ہے کہ معاملات اگریسو ہی رہیں گے, کیونکہ آج تو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہٹلر جیسی رجیم ہے نریندر مودی. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے فریہ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آپ بڑی عقل سے چلتے ہیں, آپ جذبات سے نہیں چلتے. جیسے میں امریکہ میں رہا تو میں اس حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں.